हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। एक प्रेस रिलीज़ के अंदर अनाउंस करते हैं कि अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन है। दूसरी प्रेस रिलीज़ 2 दिन के बाद जारी करते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि ये असल में ऑपरेशन नहीं है, ये विजन है और इसको पुराने ऑपरेशन से दूर रखा जाए। इस दौरान जमातों ने इसके ऊपर बहुत तनकीद की। जमातें अपने अपने तरीके से इजहार कर रही हैं, एतराज़ात कर रही हैं और एहतमाम कर रही हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने एक कबायली जिरगा अनाउंस किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से खबरें हैं कि उन्होंने ऑल पार्टीज़ का इनकाद करने का फ़ैसला किया है और बुध को एक अपना कबायली जिरगा तलब किया है जिसकी सिफारिशात खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और उसके बाद पार्लिमान के सामने रखी जाएंगी और चीफ मिनिस्टर के पास भी जाएंगी। हुकूमत बहरहाल इसरार कर रही है कि ये मामला अब तय हो चुका, ये जो हमने करना है ये ऑपरेशन नहीं है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से चलाएंगे। तो हम देखना ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हम उसके ऊपर सियासी इत्तफाक राय क्यों नहीं बना पा रहे। मेहमानों का तारुफ कराने से पहले हम आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में हम ये भी देखेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या मान गई है, क्या बजट पास हो जाएगा। हुकूमत के लिए क्रूशल है बजट को पास करवाना। बजट अगर पास नहीं हुआ तो आप समझें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा और हुकूमत हो जाएगी फारिग। तो पीपल्स पार्टी के नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नईर बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ोन टैपिंग कैसे होती? आज अदालत के अंदर ऑडियो लीक्स के ऊपर जो बातचीत हुई तो पता चला कि टेलीकॉम कंपनीज अपना लाइसेंस लेते वक्त ये गारंटी देती हैं कि वो टेलीफोन टैपिंग का बाकायदा बंदोबस्त करेंगी। ये एक हैरानकुन बात है। जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब प्राइम मिनिस्टर बनने का सोचा था तो उनके पास एक कैलकुलेशन थी, वो कैलकुलेशन ख़राब हो गई। नतीजतन एक अक़लीती हुकूमत बनी जिसको उनके भाई लीड कर रहे हैं। अक़लीती हुकूमत एक ऐसे जिन की तरह है जिसकी जान एक तोते में है और वो तोता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब बजट पास करवाना है तो हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अशद ज़रूरत है। कुछ मामलात तय होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस क्रूशल मौके के ऊपर ये तोता जिन को फड़काएगा या जिन को ज़िंदा रखेगा। हमारे पास नईर हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नईर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तलत साहब। ये फरमाइएगा, तो आपने क्या सोचा कि हुकूमत के जिनको आपने ज़िंदा रखना है, पास करवा देना है बजट या इनकी टांग खींचनी? तो साहब तलत साहब शुक्रिया। गुजारिश है कि ना कोई जिन है और ना कोई तोता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं। आपने तशबीह दे दी इनसे दो सियासी जमातों को। ऑब्वियसली आपका एक अपना परसेप्शन है। बात यह कि आप रिकॉल करेंगे कि जो सूरत हाल 8 फरवरी को थी वो कौम के सामने थी, और अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत मैं समझता हूँ बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स की और इनिशिएटिव भी लिया, ये सिस्टम आज जो चल रहा है, ये आज पार्लियामान चल रही है, आज आप देख रहे हैं कि आइन की बालादस्ती की बात हो रही है, अदालतें काम कर रही हैं। अगर ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट ना होती या गवर्नमेंट ना बनाई जाती तो अल्टीमेटली क्या होता, क्या सिचुएशन होती? तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो मज़ीद बढ़ जाती और फिर एक इंटरलिंक्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कि सिस्टम की कंटिन्यूटी पे, ठीक, और हम समझते हैं कि सिस्टम कंटिन्यू रहना चाहिए। सिविलियन गवर्नमेंट से पावर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। भला इलेक्शन के रिजल्ट से बहुत सारे एतराज़ात माजी में भी रहे, अभी भी एतराज़ात हैं, लेकिन पार्लियामेंट का जो इदारा है उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो बजट विल सेल थ्रू, मतलब बॉटम लाइन क्या है? बजट विल सेल थ्रू, आप सपोर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स दिस हैज बीन डिसाइडेड। आज जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है, इन स्पाइट ऑफ दिस के बहुत सारे इश्यूज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी रिजर्वेशन थी। तो अभी सूरत हाल ऐसी है कि अगर बजट पास नहीं होता, ऑब्वियसली जब इफ मनी बिल फेल्स द गवर्नमेंट गोज, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये जो जमहूरी अमल है इसका तसलसल रहना चाहिए, और बावजूद इसके कि बहुत सारे बजट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर पीपल्स पार्टी को डिसएग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल GST 1% उन्होंने बढ़ाया तो पीपल्स पार्टी को इस पर एतराज़ था। एक GST से एक कॉमन आदमी भी इफेक्ट होता है, एक लेबरर भी इफेक्ट होता है।
تو ٹیکس نیٹ آپ بڑھانا چاہتے تھے، تو جو ٹیکسیبل انکم جن کی ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے آپ، وہ نہیں لایا گیا. اور آپ میں بڑے واضح طور پہ میں کہتا ہوں کہ جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں، جن کا تو امپلائڈ لوگ ہیں ان کا آؤٹ سورس کٹ جاتا ہے، ٹھیک، کوئی کانٹریکٹر کا آؤٹ سورس کٹ جاتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ملک میں افراد ہیں، بزنس مینز ہیں، ٹریڈرز ہیں، لائرز ہیں، انجینئرز ہیں جی. تو آپ کے پاس قطع کلامی، آپ کے پاس پھر یہ سہولت موجود ہے کہ آپ ان اعتراضات کو پارلیمانی انداز سے بجٹ کے اندر جو سختی ہے اس کو نرمی میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کریں. کیا یہ بھی آپ کے زیر غور ہے تجویز کہ چلیں؟ بالکل، جی، ہم نے ان کو کنوے کیا. اور ایک امپورٹنٹ بات جو ہے جس کو یہ اہمیت نہیں دے پا رہے کہ بدقسمتی سے نیشنل اسمبلی کے وہ رولز نہیں ہیں کہ بجٹ فائنانس کمیٹی کے پاس جائے اور وہاں ایگزامن ہو، لیکن انڈر دی سینٹ رولز یہ بالکل ایکسرسائز کی جاتی ہے سینٹ میں. آلدو اس کی پاس کرنے میں تو کوئی رول نہیں ہے، اس کا رول کا آئینی طور پہ ریکمنڈیٹری ہے، لیکن جس طرح بجٹ کو وہ مائنیوٹلی ایگزامن کیا جاتا ہے سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں، شاید نیشنل اسمبلی میں اس کو ایگزامن اس طرح نہیں کیا جاتا. سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں ایف پی آر اور منسٹر آف فائنانس دے آل اپیئر، اور پھر وہ ان کو اپنی ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے جس کی بنیاد پہ سینٹ ریکمنڈیشن دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ سیشن میں سوائے تقریروں کے جو افیکٹولی کنسلٹیشن ہونی چاہیے وہ کمیٹیز میں ہونی چاہیے. ٹھیک. اور فائنانس کمیٹی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کٹ موشنز بھی آئیں گے، کچھ تو ویسے کٹ موشنز ایز اے فارمیلٹی ہوتے ہیں، لیکن کچھ واقعی جو کٹ موشنز ہیں اپوزیشن لے کے آتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، اس پہ ووٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ جو ٹیکسیبل پرسنالٹیز ہیں یا اس کا جو کینوس ہے اس کو بڑھایا جائے، اس پہ لوگوں کو شامل کیا جائے. ٹھیک، فیئر انف. بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب. اب دیکھتے ہیں کہ جب ڈیبیٹ ہوگی اور کٹ موشنز آئیں گے اور اس کے بعد سینٹ میں جب اس بجٹ کو مائنیوٹلی ریویو کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ آئی ایم ایف نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس سے آپ رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. ناظرین، اب عدالتی معاملات کی طرف چلتے ہیں، وہ عدالتی معاملات جو عوامی معاملات بھی ہیں. فون ٹیپنگ کیسے ہوتی ہے، آڈیو لیکس آپ نے مختلف قسم کی سنی، کبھی سسوما کی آڈیو لیک آ جاتی ہے، کبھی بشرا بی بی کی آڈیو لیک آ جاتی ہے، کبھی ایکس سی جے جو ہیں ثاقب نثار صاحب ان کے بیٹے کی آڈیو لیک آ جاتی ہے، کبھی پرائم منسٹر اور پاکستان کی آڈیو لیکس آ جاتی ہیں. یہ ہوتا کیسے ہے؟ ثاقب بشیر صاحب صحافی 92 نیوز اور اسد ملک صاحب صحافی ڈان نیوز، دونوں ہمارے پاس موجود ہیں. ثاقب صاحب، آج ہمیں آڈیو لیکس میں کیا پتہ چلا، یہ کیسے ہوتا ہے یہ کام؟ یہ ٹیلی کام آپریٹرز نے بتایا کہ ایک سسٹم ایک مخصوص جگہ پہ لگایا گیا ہے پی ٹی اے کی ڈائریکشن پر، اور اس میں خرچہ جو ہے وہ سارے ٹیلی کام آپریٹرز کمپنیز ہی کرتی ہیں اس کے خرچہ. اور جو سسٹم ہے اس سسٹم میں ایک وقت میں 2% جو ڈیٹا ہے اس تک ایکسیس جو خفیہ ادارے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس میں فون ٹیپنگ ہے اور میسیجز جو انکرپٹڈ جو باقی ایپس ہیں، واٹس ایپ ہے، ان کا انہوں نے کہا ان کا ہمیں نہیں. آپ کی یہ بات سن کے بہت سارے میرے جو ویورز ہیں انہوں نے سانس لیا ہوگا کہ شکر ہے واٹس ایپ اس کے اندر نہیں ہے. انہوں نے کہا فون ٹیپ کر سکتے ہیں وہ، اور میسیجز جو 2% of the total data that moves from the ایک وقت میں 2% جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میکسیمم ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، زیادہ مطلب جاتا ہے، لیکن میکسیمم 2% وہ کر سکتے ہیں. یہ پی ٹی اے کی ڈائریکشن پہ ہے. دوسری طرف پی ٹی اے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کوئی فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دی ہوئی. تو اس پر وہ جج صاحب نے کہا کہ پھر ہم اس کو اندیا دیا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ پھر شوکاز کریں گے. تو آپ نے کورٹ کے سامنے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ فرسٹ ٹائم 6 ماہ ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیلی کام آپریٹرز کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں بتائیں سسٹم کیا ہے، پورا ڈائیگرام وہ لے کے آئے تھے، بلکہ ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے جنہوں نے کچھ بتایا، اور مزید نیکسٹ ڈیٹ پہ بھی وہ آئیں گے. تو اصل آپ کو حیرانی ہوئی جب یہ خبر جب یہ بیان سامنے آ رہا تھا، ڈیڈ یو تھنک اٹ ول کم ٹو دس پوائنٹ جہاں پر آپ اتنے نیٹی گریٹی کے اندر چلے جائیں گے اس کیس کے ذریعے کہ کہاں پر کس طریقے سے کیسا سسٹم لگا ہوا ہے، پرسنٹیجز ڈسکس ہو رہی ہیں، ڈیٹا وغیرہ؟
جی اس میں جو یہ سیلولر کمپنیز کے حوالے سے اس سے پہلے عطر من اللہ صاحب کے پاس بھی ایک دفعہ ایک کیس آیا تھا، تو اس میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ جو لائسنس جاری کیا جاتا ہے اس میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے ان کے ساتھ کہ وہ آپ نے یہ انفارمیشن جو ہے وہ اس میں دینی ہے. اور لیکن آج جو معاملہ تھا وہ تو پولیس کی ایک انیبلٹی تھی کہ انویسٹیگیشنز ان کی رکی ہوئی تھی. اس میں جو جج صاحب نے جو آج ان کی ہیئرنگ بھی ہوئی اس میں وہ جو اب شاید اس آرڈر کو ریویو بھی کریں گے جو انہوں نے ایک بلینکٹ بین جو دیا تھا کہ جو پولیس کی جو تھی وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے CDR چاہیے، کوئی کرائم ہو گیا تو اس میں تو وہ ان کی ساری انویسٹیگیشنز جو ہے وہ جج صاحب نے کہہ دیا تھا جی کہ آپ نے میجسٹریل اتھارٹی کے بغیر، آپ نے کسی قسم کی جوڈیشل اتھارٹی کے بغیر آپ نے فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دینی، آپ نے ڈیٹا ایکسیس نہیں دینی، تو ساری انویسٹیگیشن رک گئی. نہیں اس کی وجہ سے نہیں رکی. دیکھیں اس میں ایک پوسٹ اکرنس ہے اور ایک پری اکرنس ہے. ٹھیک، اگر یہ جو سرویلنس ہے آپ نے کال ٹیپ کرنی ہے تو آپ نے پری، لیکن ایک ہے کہ آپ ایک بندہ کڈنیپ ہو گیا، کوئی بچہ کڈنیپ ہو گیا، کوئی آپ نے لوکیشن معلوم کرنی ہے، آپ نے موبائل کمپنیز کے سے آپ نے بات کرنی ہے ہمیں ڈیٹا دے، انہوں نے ڈیٹا نہیں دیا، انہوں نے روک دیا کیونکہ جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے پینل کانسیکوینسز رکھے تھے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا شیئر کیا تو آپ کے ساتھ. تو اب اس وقت تقریباً 50 سے 60 جو انویسٹیگیشنز ہیں جس میں مرڈر کی بھی ہیں، کوئی ثاقب کہ جج صاحب کو ویسے کیسے پتا چلے گا کہ ٹیلی کام نے کس کو کتنا ڈیٹا دیا؟ ہاؤ وڈ ہی نو؟ یہ تو مطلب نہیں آئیڈیا ہوتا. ایک تو جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں ان سے انہوں نے پوچھا کہ 2% میں کتنا ڈیٹا، کس کا ڈیٹا گیا، کیا آپ کو ایکسیس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں پتا. یہ ٹیلی کام آپریٹرز نے بتایا. جو اسد صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو کورٹ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ 3 لا ہیں، فیئر ٹرائل ایکٹ ہے، کمیونیکیشن ایکٹ ہے اور پیکا ایکٹ ہے. اس میں ایک پروسیس دیا ہوا ہے. 2013 کے بعد انہوں نے کوئی پروسیس بنایا تھا. اس میں آج بھی ہونا یہ تھا کہ اگر پوسٹ اکرنس آپ نے کرنا ہے تو پولیس، اسلام آباد پولیس نے انہوں نے کوئی سیٹسفائی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ پوسٹ اکرنس بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو اگر آپ اس کو پروسیس میں کر لیں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جج اجازت نہیں دے گا، آپ وارنٹ لے لیں. تو ایک جو ہے وہ لا بنا ہوا ہے. 11 سال میں ایک دفعہ بھی آپ نے کوشش نہیں کی کہ وارنٹ لے لیں کسی چیز کے. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر یا کسی کے گھر میں کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس کی پرائیویسی ہے، تو اس کو آپ کیسے لیں گے؟ آپ کسی کے گھر کے باہر CCTV فوٹیج کیسے لیں گے؟ اس میں لا میں لکھا ہوا ہے آپ لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن لا کو فالو کریں. آپ مطلب اس طرح نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ جائیں اور اٹھا کے لے آئیں.